الرحمن الرحیم، میں ہوں ڈاکٹر خان، پروفیسر آف فزکس، سائیکو فزسٹ، کیریئر کاؤنسلر، گائیڈ، لائف کوچ، گرافالوجسٹ اینڈ گرافوتھراپسٹ۔ اس امید کے ساتھ کہ پہلے کی طرح آپ اس ویڈیو کو بھی پذیرائی دیں گے، نہ صرف خود بلکہ اپنے طلباء طالبات، اپنے دوستوں کو، ان سے بھی کہیں گے کہ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کومنٹ کریں۔ یہ آج ہم بڑے اہم موضوع پہ آگے بڑھنے والے ہیں، اور میرا سٹائل اس کا وہی ہوگا، اوور ویو پیش کر کے سلائڈیں جو ہیں کام کی ہیں اس پہ بحث کریں گے۔ تو آج کل اکثر کالجز جو ہیں پرائیویٹ میں تو خاص طور پہ ایک رواج چل پڑا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اوپن ہاؤس ایکٹیویٹی۔ کہ اوپن ہاؤس ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہم کیوں کرتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے۔ تو اس کا میں نے نام بڑا عجیب و غریب رکھا ہے تاکہ آپ کو ذرا مزہ پیدا ہو۔ ہاؤ ٹو وہ یعنی آپ اوپن ہاؤس کو کیسے کریں گے، اور آپ ایسے کریں کہ لوگ حیران ہو جائیں۔ نیڈ آف این اوپن ہاؤس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو آپ نے اس کو ایسے پیش کرنا ہے جیسے کہ لوگ جیسے بھی دیکھیں تو لوگ اس سے حیران ہو جائیں، اور یہی کام ہے۔ ہیومن ریسورسز کے بارے میں یہ آپ کو بڑی تصویر نظر آ رہی ہے، تو یہ بڑے اعلیٰ اداروں میں ہم نے اس کو پرفارم کیا ہے، اور ہم نے اپنا سوٹ انالیسس بھی کیا ہے، خوبیاں خامیاں بھی دیکھی ہیں، اور کافی اچھی پریکٹس رہی ہے۔ یہ کوٹیشن ہے کہ ٹیم ورک میں جب آپ کام کریں گے تو کام کی ایفیشنسی بڑھ جائے گی۔ یہ وہ ایریاز ہیں جن کو سویٹ پوائنٹ ہم نکالتے ہیں کہ سکسیس ریٹ کیسے ہوگا، اور یہ ایک ایبریویشن ہے کہ آپ نے لیڈ کیسے کرنا ہے، یعنی وہ جو ہے ہاؤ کو وہ میں کیسے بدلنا ہے۔ تو آپ اس سے لرن کرتے ہیں، ایکسیل کرتے ہیں، اچیو کرتے ہیں، اور جو آپ کی ڈریم ہوتی ہے اس کے ڈیزرو کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جہاں تک اوپن ہاؤس کی بات ہے، اس کے بارے میں دو تین نام ہیں۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ انڈور کو ہم ان ہاؤس کہتے ہیں، اس طریقے سے آؤٹ ڈور جو ہے اس کو اوپن ہاؤس کہتے ہیں۔ دوسرے اس کے خوبصورت نام جو ہیں وہ ونڈو شاپنگ ہے، شو کیس ہے، انسٹیٹیوشنل اچیومنٹ جو ہے ان کو دکھانے کا۔ اسی لیے اس کو عام طور پہ یہ ایک ایونٹ ہے، اسپیشل اوکیزن ہے، اور یہ بڑا اچھا تجربہ ہے۔ یہ سلائیڈ میں آگے نظر آ رہا تھا، اس لیے میں نے آپ اس میں ڈفرینشیٹ بھی کرتے ہیں، انٹیگریٹ بھی کرتے ہیں، اور ایکسیڈ بھی کرتے ہیں آپ کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ، اور فن کے طور پہ بھی اس کے استعمال کرتے ہیں۔ یہ چیزیں کچھ نارمل آ رہی ہیں، یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ چاہیں گے تو اس کی میں وضاحت کروں گا، اور یہ فن کے ذریعے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ یہ ٹاپ 10 میں اس کا میں ذکر کروں گا۔ اس میں بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ فلکس میں جو کہ اکثر ظاہر نہیں بناتے، اپنا ویژن، اپنا مشن، اپنا پلان، ایونٹ کا روڈ میپ، اور آگے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، اس کا بڑا بہترین فلکس جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ لیکن عام طور پہ بدنصیبی سے لوگ چونکہ وہاں پراپر ان کو گائیڈنس نہیں ملتی، وہ اس کو جو ہے اتنا زیادہ شغل بنا دیتے ہیں کہ لوگ اس کو سیریس نہیں لیتے۔ تو یہ چیز آپ نے کرنی ہے، اپنا ویژن، مشن، اور آپ کے ورکیبل ویلیوز، پلاننگ، اور آپ اس کو کیسے کریں گے، روڈ میپ وغیرہ، یہ آپ نے کرنا ہے۔ یہ اس میں یہ چیزیں لکھنی ہیں، ڈیٹ اس کی کیا ہے، لوکیشن آپ کہاں کر رہے ہیں، گیسٹ اسپیکر کون سا ہوگا، ادارے کا میں نام لکھا ہے، یہاں آپ ادارے کا نام لکھیں گے، اور آپ اپنے پروموشن کو انٹرنلی کرنا چاہ رہے ہیں، ایکسٹرنلی کرنا چاہ رہے ہیں، لاجسٹک میں آپ کون کون سی چیزیں دیں گے۔ مثلاً اس میں کیا ہوگا، ڈیکوریشن ہوگی، کھانا اور ناشتہ یعنی، اور ڈنر اور لنچ وغیرہ یہ ہوتا ہے عام طور پہ، لیکن یہاں بھی لوگ کنجوسی کرتے ہیں، وہ پیسے خرچ نہیں کرتے، اس وجہ سے وہ زیادہ کامیاب نہیں ہو پاتا۔ یہ میں نے جہاں کیا ہے، میں اپنے اس میں وضاحت کی ہوئی ہے کہ کیسے ہم نے اس کو پلان کیا اور کیسے ہم کامیاب رہے، اور یہ آگے سرٹیفکیٹ اور جو انعام وغیرہ ہے یہ بہت ضروری ہیں۔ یہ اس میں جو سب سے اہم سمجھنے والی چیز ہے وہ یہ آگے آ رہا ہے، ٹاپ 10 ریزنز وائی اوپن ہاؤس آر کمپلسری، اور واٹ آر دا ایڈوانٹیجز آف دی اوپن ہاؤس۔ اس میں یہ 10 چیزیں آ رہی ہیں، ترتیب چونکہ ان کی الٹ تھی، اس لیے میں ان کو آگے لے کے جا رہا ہوں۔ تو پہلے اگر آپ کو دیکھیں، یہ پہلا نمبر جو ہے، یہاں یہ اوپن ہاؤس کے ذریعے ہمیں موقع ملتا ہے کہ آپ کے جو نئے ممبرز ہیں ان کا بڑے اچھے طریقے سے تعارف کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو نئے ممبر سے میرے مراد مینجمنٹ میں اگر کوئی نیا بندہ لیا ہے، فیکلٹی میں کوئی نیا بندہ لیا ہے، یا نیو کامرس اسٹوڈنٹ جو ہیں، یہ نئے ممبر سے مراد تینوں ہی ہیں۔ اس کے بعد 2 نمبر پہ اگر ہم جاتے ہیں، جب یہ پیچھے کا ہم نے جانا تھا، سوری، تو آگے پھر ہم چلتے ہیں۔ 2 نمبر میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایکسائٹمنٹ کا ذریعہ ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، اسٹوڈنٹ اس میں بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، اور نئے اسٹوڈنٹ جو آنے والے ہیں ان کا حوصلہ بھی بڑھتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو ہے
سوشل میڈیا کو آپ یہاں بناتے ہیں تو جب آپ ان کے سامنے پرفارمنس شو کریں گے تو آپ سوشل میڈیا کو مستقل پبلسٹی کے طور پہ اپنے حق میں استعمال کر سکتے ہیں۔ چوتھا نمبر جو ہے، جو میں نے ابھی بات کی تھی، یہ فن کے طور پہ لیا جاتا ہے، لیکن فن کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، وہ آپ نے پورے کرنے ہوتے ہیں۔ فن اس لیے ہم اس کو فن کا روپ دیتے ہیں کہ پیچھے ایک کوٹیشن آئی تھی کہ جب ہم کو فنی چیزیں کرتے ہیں تو ہم بہت زیادہ لرن کرتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال جو ہے وہ کارٹون اور سائنس فکشن ہیں۔ یہ 3 ڈسکوریز ہوئی ہیں موسٹلی بڑی سے بڑی، وہ سائنس فکشن اور کارٹون کے ذریعے ڈپکٹ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آگے یہ 5ویں 6 نمبر پہ 10 پورے کروں گا میں۔ 5ویں نمبر پہ جو ہے اس میں یہ بہت اہم چیز ہے کہ آپ ڈسٹنگوشنس جو ہے تھرو اچیومنٹ شو کرتے ہیں۔ اس میں بھی لوگ ان کو اکثر گائیڈنس چونکہ نہیں ہوتی، وہ مار کھا جاتے ہیں۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے یا بیسٹ آپشن یہ ہے پوسٹر پریزنٹیشن، کہ آپ کی جتنی ہائی اچیومنٹس ہیں اس میں ہائی اچیور پوری ٹیم اور ہائی اچیومنٹ جو ہیں ان کے پوسٹر بنا کے وہاں ان کے اسپیشلس کو کھڑا کیا جائے، تاکہ جو بھی باہر سے آنے والے لوگ ہیں وہ اگر اس کی وضاحت چاہیں تو اس کی بھرپور وضاحت کی جا سکے، جس سے آپ کی پروفیشنسی اور ایفیشنسی ادارے کی ظاہر ہوگی۔ 6 نمبر پہ ٹیم بلڈنگ ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ وہ جو کوٹیشن میں آپ کو دکھا رہا تھا، جب آپ ٹیم بلڈنگ کرتے ہیں اس میں مختلف کمیٹیاں بناتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ مختلف کمیٹیوں کا سوٹ انالیسس ہو جاتا ہے، وہاں سے آپ کو گیپ نظر آتے ہیں۔ آئندہ اگر آپ نے کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہوتی ہے ان گیپ کو برج کرنے کے بارے میں آپ سوچتے ہیں، ڈیسیژن میکنگ بھی ہوتی ہے اور پرابلم سولوشن بھی ہوتی ہے۔ اس سے آپ کی ورکنگ ایفیشنسی جو ہے وہ چیک ہو جاتی ہے۔ 7واں نمبر جو ہے یہ اس میں لکھا ہوا ری انرجائز، اور پھر وہی نیو کمرز والی بات آ گئی۔ تو پہلے چونکہ وہ سست ہوئے ہوتے ہیں اس لیے اس ایکٹیویٹی سے وہ دوبارہ انرجی حاصل کر لیتے ہیں، اور اس انرجی حاصل کرنے کے بعد وہ دوبارہ جو ہے نہ صرف وہ انرجی حاصل کرتے ہیں بلکہ دیکھنے والے جو ہیں ان کو بھی ایکسائٹمنٹ ملتی ہے، اور وہ بھی خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس آئے ہوتے ہیں، پرانے اسٹوڈنٹس کے نئے، ان کو حوصلہ ملتا ہے۔ 8ویں نمبر پہ جو ہے کہ آپ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، فنی انٹروڈکشن جو ہے ادارے کا، جہاں میں نے ادارے کا نام لکھا ہوا ہے جس میں میں نے ٹاپ مینجمنٹ میں کام کیا ہے، تو اس میں آپ امیج بلڈ کرتے ہیں۔ امیج بلڈ کا مطلب امیجینیشن بلڈ اپ، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اس میں تعارف آپ نے، جیسے ابھی میں نے بات کی تھی کارٹون یا فکشنس کی، آپ نے ورائٹی شو اس قسم کے ارینج کرنے ہیں کہ اس میں آپ ادارے کی پرفارمنس جو ہے اس کو ہائی لائٹ کریں گے۔ اس کے بعد آگے جو ہے 9 اور 10 نمبر ہے۔ 9 نمبر پہ ہے کہ آپ نے اویئرنیس جو ہے وہ بڑھانی ہے اپنی ایکٹیویٹیز کے بارے میں۔ جہاں بھی اکثر لوگ خاموش ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد عام طور پہ یہ ہوتی ہے کسی بھی اچھے ادارے میں اکیڈیمک سوسائٹیز ہوتی ہیں، اکیڈیمک بورڈز ہوتے ہیں، اکیڈیمک کلبز ہوتے ہیں، اکیڈیمک بینکس ہوتے ہیں۔ یہ بینکس میں لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں، تو آپ نے عام کے طور پہ 2 نام سنے ہوں گے، بک بینک اور بلڈ بینک۔ تو یہ ساری چیزیں یہ جو ہیں ان کی آپ پرفارمنس شو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی اسپیشل سپلیمنٹ چھپا ہے، رسالہ چھپا ہے یا کوئی اخبار چھپا ہے، وہ لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کا کوئی نیوز لیٹر چھپا ہے اس کو لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ تو اس سے بہترین آپ کی اویئرنیس جو ہے ادارے کی ایکٹیویٹی میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور آئندہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، وہ چیزیں والدین نہ صرف دیکھیں گے بلکہ مستقل اپنے پاس لے جائیں گے، اور ان کا آپ کا داخلہ جو ہے اس پہ بڑا پازیٹیو اثر پڑے گا۔ اس کے بعد 10واں اور آخری نمبر جو ہے وہ یہ ہے کمیونٹی سروس ٹول، جو ہے کہ کمیونٹی سروس کرنے کا آپ لوگوں گھروں میں تو جانے سے رہے، تو وہاں چونکہ سارے ڈیزگنیٹری آئے ہوتے ہیں، ہائی آفیشل بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی آپ اپنی پرفارمنس شو کر سکتے ہیں، خاص طور پہ پیرنٹ اور سوسائٹی کے، اور اس طریقے سے آپ کے کمیونٹی کی سروس کرنے کا بھی بہترین طریقہ ہے۔ اس میں اب ہم چلتے ہیں اگلے سلائیڈ میں، 1-2 سلائیڈیں بڑے کام کی ہیں، اس کے بعد اگر کوئی وضاحت کی ضرورت ہوئی تو پھر میں اس پہ بات کروں گا۔ یہ 10 پوائنٹ پہلے ہو جائیں کلیئر، اور میرا خیال ہے کافی اچھی طریقے سے میں نے وضاحت کر دی ہے۔ یہ اوپن ہاؤس جو ہے اس کی آگے پھر میں نے بات کی ہے۔ بیسیکلی اس کو اگر پورا ڈیبا لے کے جائیں تو یہ ایک ڈرامے کی طرح ہوتی ہے، یہ ایک اسٹوری کی طرح ہوتی ہے، اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک انٹروڈکشن ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا کلائمیکس ہوتا ہے، پھر اس کا جو اینڈ آف کلوز اپ ہوتا ہے یا ریزولوشن ہوتی ہے۔ تو انٹروڈکشن تو موسٹلی لوگ کر لیتے ہیں اچھا برا، اس کے بعد جا کے پھنس جاتے ہیں کلائمیکس میں، کیونکہ کلائمیکس میں آگے ایک تصویر میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس سے اچھی وضاحت ہو جائے گی۔ یہ آپ کے 3 سٹیجز میں نے بتائی ہیں کہ بگننگ ہے یعنی انٹروڈکشن ہے، مڈل سٹوری یعنی کلائمیکس ہے، اس کے بعد اس کا اینڈ ہے، یہ میں آپ کو دکھایا ہے سٹوری کا۔
تو اس میں سب سے اہم چیز جو آپ نے دیکھنی ہے، اس تصویر کو ذرا غور سے دیکھیں. یہ پہلے ہم نے سٹارٹ لیا ہے انٹروڈکشن میں، اس کے بعد درمیان میں جو چیز آ رہی ہے ایک رائز ہے اور ایک آگے جو ہے رائز کے بعد جو ہے وہ فال ہے. اس تصویر کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں. یہ رائز اور فال 100% سمیٹریکل ہے، یعنی جیسے آپ نے کلائمیکس میں جانا ہے اسی طریقے سے کلائمیکس سے اترنا ہے. لوگوں کو کہیں بھی آپ کی خامی نظر نہ آئے، خوبیاں نظر آئیں اور تجسس پیدا ہو اینڈ تک. اور آگے پھر دیکھیں پہلی اور آخری چیزیں سمیٹریکل ہیں اور یہ دونوں چیزیں سمیٹریکل ہیں. اس کا مطلب ہے آپ نے جو کچھ بھی بیان کرنا ہے فل پوٹینشل کے ساتھ کرنا ہے، اور جن کے سامنے کرنا ہے ان کو احساس بھی دلانا ہے. یہ چیزیں اوپر لکھی ہوئی ہیں جن کی ابھی میں نے وضاحت کی ہے، اور بڑے سادہ لفظوں میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے. تو یہ سٹوری جو ہے یہ چیزیں کرنے کے لیے کہ آپ سٹارٹ اور اینڈ کیسے سمیٹرک رکھیں گے اور کلائمیکس میں رائز اور فال جو ہے اس کو کیسے سمیٹرک رکھیں گے، یہ ایک سلائڈ بڑی اہم ہے. اس پہ میں جو باتیں کروں گا اس کو ذرا غور سے سنیے گا. یہ آپ کام کر سکتے ہیں اس کام کے لیے. اور یہ تصویر آپ کو کارٹون نظر آ رہا ہے، شیشہ میگنیفائر اس نے دیکھا ہوا ہے کہ یہ کیا کچھ کرنا ہے. آپ یہ 6 اسٹیپ کریں گے. اس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ سسپینس کریٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ بیان کرنا ہے ایسے طریقے سے بیان کریں کہ لوگ دیکھنے کو ان کا دل کرے کہ یہ پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد فور شوئنگ جو ہے یہ ایک خاص ٹرم ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کا واقعہ دینا آگے آ رہا ہے اس کا تھوڑا سا کلو دے دیں سٹارٹ میں نا، تاکہ لوگ تجسس میں رہیں کہ پتہ نہیں کب واقعہ آنا ہے اور اٹھ کر نہ جائیں، ان کی دلچسپی برقرار رہے. اور تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے، اس کا ہم کہتے ہیں فلیش بیکنگ. فلیش بیکنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا وقفہ لیں. کیوں کہ آپ نے پیچھے جو کوئی اچھا کام کیا ہوتا ہے تو اگر پہلے آپ کے ذہن میں نہیں آیا تو اس کو کسی شکل میں، تصویر کی شکل میں، کارٹون کی شکل میں، یا آپ اس کو خود بیان کر سکتے ہیں. اسی لیے اس کو فلیش بیکنگ کہتے ہیں کہ آپ کا جو بیک اپ ہے اس کو فلیش آؤٹ کرنا. اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آپ کریں گے سمبولزم ٹیکنیک استعمال کریں گے. سمبولزم کا مطلب ہوتا ہے امیج بلڈ اپ، کہ آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کریں جس میں آپ کا ادارہ جو ہے، جو چیز آپ کے ادارے میں نہیں بھی ہوئی وہ لوگوں کا نظر آئے کہ ہوئی ہے. اور 5ویں نمبر پہ آپ کریں گے اس کو ہم پرسونیفیکیشن کہتے ہیں. کہ ابھی میں نے پرسنالٹی کی بات کی تھی کہ اپنا سیلف امیج جو ہے آپ نے اعلیٰ سے اعلیٰ اچھے طریقے سے پیش کرنا ہے، اور جہاں جن کو کرنا ہے ان کو بھی یہ نظر آئے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ اچھے طریقے سے پیش کیا ہے. اس کو ہم وفم اور افم تکنیک کہتے ہیں. اگر آپ کو کوئی سوال آیا یا کمنٹس آیا تو اس کی میں وضاحت کروں گا. اور آخری چیز آپ نے کرنی ہے کہ سرپرائز اینڈ کرنا ہے. جیسے آپ نے سسپینس پیدا کیا تھا، آپ نے اینڈ جو ہے وہ بھی سرپرائز کرنا ہے. اگر آپ یہ 6 اسٹیپ کر جائیں گے تو اوپر جو میں نے آپ کو گراف دکھایا تھا، آپ کا انٹرو اور اینڈ جو ہے وہ بھی سمیٹریکل ہوگا، رائز اور فال بھی سمیٹریکل ہوگا، اور آپ جو کچھ بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر بھی جائیں گے. اس میں آگے یہ سلائڈ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ پیرنٹ جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں، اور پیرنٹ سے لفظوں سے کیا بنتا ہے وہ میں نے بنایا ہوا ہے. اس میں بڑے آسانی سے پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پیرنٹس کی کتنی اہمیت ہے ادارے میں. تو پیرنٹس سے پی سے بنتا ہے پارٹنرز، وہ آپ کے پارٹنرز ہوتے ہیں، ان کو پارٹنر سمجھیں. اے سے بنتا ہے ایڈوکیٹ اینڈ الائز، آپ کے الائز بھی ہیں اور آپ کی ایڈوکیسی بھی کرتے ہیں معاشرے میں. آر سے بنتا ہے ریلیشن شپ اینڈ کنیکشنز، وہ آپ کے ادارے کے کنیکشن کمیونٹی میں بنانے میں آپ کو مدد صابر ہوتے ہیں، تعاون کرتے ہیں. اور جتنے اچھے رشتے وہ بنا سکتے ہیں آپ کے ادارے کے، کوئی میڈیا نہیں بنا سکتا. ای سے انکریجر، اگر وہ آپ خود مطمئن ہو گئے وہ لوگوں کو مطمئن کر دیں گے جس پہ ادارے کا امیج اچھا جائے گا. اور این سے بنتا ہے نوٹیفائی یا نوٹیفیکیشن. یہ جتنے بھی بندے آئیں گے اتنی نوٹیفیکیشن آپ کے ادارے کی سمجھ لیں معاشرے میں چلی جائیں گی اور آپ آن ایئر چلے جائیں گے. ٹی سے بنتا ہے تھینک پیرنٹس، کہ کوشش کریں جتنی دفعہ آپ کر سکتے ہیں ان کا والدین کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت نکال کر آپ کے ادارے کو رونق بخشی، اور آئندہ بھی وہ ایسا کرتے رہیں گے. ایسے بنتا ہے اسٹے ایکٹیو ان اسکول کمیونٹی، اسکول کی جگہ آپ اپنا ادارہ اس کا نام لکھ سکتے ہیں. آخر میں جو سب سے اہم چیز یہ سلائڈ آپ کو دکھا رہی ہے وہ آپ نے کرنا ہے سیکورٹی کنسٹرینٹ، کیونکہ سیکورٹی کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. یہاں پاور میتھڈ لکھا ہے جو بیسیکلی پاؤڈر میتھڈ اس کو کہتے ہیں. اس کے لیٹسٹ جو ہے ڈی میں نے ایڈ کی ہے. اس میں ہم کریں گے کہ آپ یہ سے بنتا ہے پارکنگ ایریا جو ہے آپ نے اس سے سیکورٹی کے حوالے سے اس کی سرویلنس ٹاپ لیول پہ کر کے رکھنی ہے. وہ سے بنتا ہے آؤٹ آف دا کار یا موٹر سائیکل، کہ جب موٹر سائیکل آؤٹ آف دا کار یا کا مطلب جب بندے باہر آئیں اور جب وہ اندر آئیں ان کی چیکنگ، یعنی کہ ٹرانسپورٹیشن جو ہے اس کو اچھے طریقے سے چیک کرنا ہے کہ ٹرانسپورٹ کے ذریعے کچھ ایسی چیز ایلیگل نہ آ جائے جو آپ کے لیے مسئلہ پیدا کر سکے. ڈبلیو سے بنتا ہے واکنگ ٹوورڈ دا پراپرٹی،
اگر کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے آپ کے وہ جہاں کوئی قیمتی چیزیں پڑی ہیں ادھر کو جا رہا ہے، اس کو جانے سے روکنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ وہ آپ کی پراپرٹی تک نہ پہنچ سکے۔ ڈی سے بنتا ہے ڈور اپروچ بینڈ، کہ کوئی بندہ بھی دروازوں پہ آپ لکھ کے ٹیگ لگا دیں، کوئی بندہ جو ہے دروازے کی طرف جائے بھی نہ، اور اگر جائے تو اس کو کھولنے کی کوشش نہ کرے۔ ای سے بنتا ہے انٹرنس سپر چیک، کہ جو بھی بندے آئیں وہاں ان کا سپر چیک ہونا، یعنی آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کارڈ سسٹم لگا دیں۔ اور آر سے بنتا ہے رپورٹ اور ریپیٹ۔ رپورٹ کا مطلب ہے کہ جن کو جو بھی ڈیوٹیاں سائن کی گئی ہیں وہ جو ہائی آفیشل ہیں ان کو رپورٹ کریں کہ ہر چیز ہو کے جا رہی ہے۔ اور ریپیٹ کا مطلب ہے اگر کہیں کوئی مسئلہ ہے تو اس کو ریپیٹ کریں، اور کوشش کریں کہ رپورٹ کرنے کا یا ریپیٹ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی خدا نخواستہ ایمرجنسی ہوتی ہے تو اس کو ان ٹائم کور کر لیا جائے گا۔ یہ بہت اہم باتیں ہیں، کیونکہ لوگوں کو اپنا اس کا شوق تو چڑھا ہوا ہے، لیکن نہ وہ اس کا مطلب سمجھتے ہیں، نہ اس کا مقصد سمجھتے ہیں، نہ اس کو پراپرٹی کیسے کر پاتے ہیں۔ یہ آگے کی سلائڈ بڑی مزاحیہ میں نے بنائی ہے، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، آپ کے کوئی کومنٹس ہو، لائکنگ ڈس لائکنگ ہوں، تو آپ ضرور کیجیے گا۔ ای میل کے ذریعے، موبائل کے ذریعے ڈائریکٹ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اس ویڈیو کو پہلے سے زیادہ پذیرائی ملے گی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ یہ کوشش کیا کریں جتنا آپ اس کو لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر سکتے ہیں، اس سے میرے علم میں اضافہ ہوگا اور لوگوں تک بھی زیادہ علم پہنچے گا، اور صدقہ جاریہ جو میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔